صلی علی محمد و آل محمد. رو رو کہتی تھی بانو اے دکھیا آؤ اصغر تمہاری بلا لوں تیرا لاشا ہے لاشا میں ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے جانی ہو کہاں میرے یوسف ثانی پیاس میں تم نے پیاس میں تم نے اب کہاں سے کہو تم کو لاؤں لوری دے دے کسے اب سناؤں کس کے جھولے گرو کس کے جھولے گرو کوک میری جلا کر میری جان ہو گئے راہ خالق پقرباں 6 مہینے رہے 6 مہینے رہے ننا سا سر سینہ پر چڑھا ہے کنبا سر ننگے روتا کھڑا ہے جھولا خالی تمہارا جھولا خالی تمہارا آؤ اے جان مادر اب آؤ گود خالی ہے آ کر بساؤ کہیں جنگل میں تم کہیں جنگل میں تم آؤ اصغر تمہاری بلا لوں رو رو کہتی روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا زباں دکھانے پا گردن سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پہ حضرت کہ ہم کے نار ہوا خزاں ہوا جو گل تو گلے خزاں ہوا جو گل تو گلے کہا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا ادھر مدینے سے سوگے ادھر مدینے سے سوگے لہو میں
غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے، لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے، کفن کی فکر میں خیمے کو منہ، کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرا، یہ حال دیکھ کے حاسد کی آس ٹوٹ گئی، ہوا یہ راشا کے بعد، ہوا یہ راشا کے اتر کے ناکے سے آداب وہ بجا لایا، مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا، وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل آیا، نگاہ آسے منہ دیکھ کر، نگاہ آسے منہ دیکھ کر یہ چیل قرار دو مجھے، میں بے قرار ہوتا ہوں، حسین جان کے تمہیں، حسین جان کے تمہیں کہو بقیہ اولاد مرتضیٰ ہو تم، امیر لشکر اللہ ہو، مصطفیٰ ہو تم، غریب کوفہ مظلوم میں کربلا ہو تم، بتاؤ قاسم نشاط، بتاؤ قاسم نشاط کے جواب دو، پدر نامراد اکبر ہو، جناب حضرت جناب حضرت عباس کے برابر، حسین بھر کے دم سر بولے اے غمخوار، امیر کون ہے میں تو ہوں بے کس و ناچار، کہاں ہے اکبر و قاسم، کہاں علم بردار، خدا کے بندے تھے یہ صبح خدا، خدا کے بندے تھے سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے، ہزاروں تیغیں اور ہزاروں تیغیں اور ہٹائی چہرے سے اصغر کے خوب بھری چادر، پسینہ موت کا ماتھے سے پہنچا سر تاثر، پکارے لاشیں کی آنکھوں پہوٹوں کو رکھ کر، لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسیے، لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسیے، گواہ رہیو کے فاخوں سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین، بنا لوں ننھی سی خبر ان کی اے خجستہ سیار،
تو لے چلوں پسر نو جواں کے لاشے پر تو پڑیو لاش اکبر بنام خواہر. یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام، یہ کہہ کے گھوڑے سے زمین خبر کی خاطر پسند کرنے لگے. مزار کھود کے مزار کھود کے بلند کرنے لگے. لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی خزاں، ملی بصورت کافور شین خاک شفا اتارا. خبر میں اصغر کا خوب بھرا لاشا لٹا کے خاک سمت منہ، لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ. پھر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کا، یہ علی کا رے یہ حال دیکھ کے خاصد نے کی مددگاری. لحد میں انگلیوں سے خاک ڈالی ایک باری پکاری. خیمے کے در سے یہ بانو دکھیاری. یہ کس کی خبر کی ہوتی ہے رن میں، یہ کس کی خبر کی ہوتی ہے رن میں حسین بولے کہ صدمے نئے گزرتے ہیں تمہارے ہنسلیوں تمہارے ہنسلیوں لکھو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. عزیزان گرامی قدر، وہ حدیث کہ جو نماز کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی، ان میں سے کہ جو شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ اپنے بابا سے سوال کیا کہ بے نمازی کی کیا عذاب پروردگار نے قرار دیا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ 15 قسم کے عذاب جو ایک بے نمازی کے لیے اللہ نے رکھے. جو 6 عذاب دنیا میں ہیں، 6 موت کے وقت، 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 روز قیامت میں. تو ان میں سے دنیا میں 6 عذاب کی گفتگو ہو چکی، موت کے وقت 3 قسم کے عذاب اس کے بارے میں بھی ہو چکا ہے، اور قبر میں بھی 3 قسم کے عذاب اس کی بھی گفتگو ہو چکی. آخری 3 جو روز قیامت میں عذاب ہوں گے، اس سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ، روز قیامت میں پروردگار بے نمازی کے لیے ایک فرشتے کو معین کرے گا جو اسے اس کی قبر سے اس کی چہرے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا روز محشر لے کر آئے. میدان محشر میں اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے چہرے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا لایا جائے گا، یعنی اس ذلت کے ساتھ جو ایک بے نمازی کو لایا جائے گا. اور دوسرا عذاب، اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت کی نظر، کہ دیکھیں کس قدر اللہ کا سخت عذاب. اور تیسرا عذاب، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا اور اسے آخر میں جہنم میں ڈالے گا. یہاں حدیث مکمل ہو جاتی، یعنی روز قیامت میں کس قدر سختی اس کے ساتھ کی جائے گی جو بے نمازی کے لیے. روز قیامت میں ایک تو اس روز کہ جہاں آدم سے لے کے خاتم کی تمام امت جب قیامت تک ہوگی، وہ سارے لوگ موجود ہوں گے اور ان کے درمیان انہیں اس طرح لایا جائے گا قبر سے. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر روز قیامت میں ہر شخص جب اٹھے گا تو برہنہ اٹھے گا، ہر شخص برہنہ اٹھے گا سوائے کچھ لوگوں کے. تو پوچھا رسول اللہ کون ہے کہ جو کفن کے ساتھ اٹھیں گے قبروں سے؟ کہا وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں کسی کو لباس پہنایا ہو، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کسی مومن کو کھانا کھلایا ہو. وہ لوگ روز قیامت میں کفن کے ساتھ اٹھیں گے، ورنہ پیغمبر نے فرمایا ہر شخص برہنہ اٹھے گا روز قیامت اپنی اپنی قبروں سے. تو فرمایا
ایک دوسرے کے اوپر احسان کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، تاکہ روز قیامت کفن کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ روایت میں ہے کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اسے کہتا ہے کہ میں اس پر رحمت کی نظر کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ۔ اس لیے کہ جب اللہ 4 آیتوں کو، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آیے شہادت، آیے ملک، یہ 4، یہ جب اللہ انہیں نازل کر رہا تھا تو عرش الہی کو انہوں نے تھام لیا، کہا پروردگار تو ہمیں کس کے درمیان نازل کر رہا ہے؟ جو خون خرابہ کرتے ہیں، تو ان کے درمیان ہمیں نازل کر رہا ہے، اور ہم تیری عصمت کا خزانہ ہے، تو ہم ان کے درمیان نازل کر رہا ہے۔ تو پروردگار نے کہا، یہ روایت ہے، شیخ عباس قمی نے مفاد بیان کیا کہ گواہ رہنا کہ تمہاری حفاظت کوئی نہیں کرے گا سوائے مومن کے، سوائے مومن کے، کہ جسے اللہ چاہتا ہو، اور جو شخص ان کی تلاوت کرے گا نماز کے بعد، میں ان پر دن میں 70 مرتبہ نظر کروں گا، 70 مرتبہ اللہ کی رحمت کی نظر۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا ثواب، سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب، آیے ملک اور آیے شہادہ، جو یہ بڑی اہمیت ہے، یہ آیات کی بھی انسان تلاوت کرنے سے حفظ کریں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا، اس سے شروع ہوتی ہے، اور آیے ملک، قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جو دعائے صبا میں بھی یہ آیے ملک آتی ہے، اس لیے دعائے صبا کی بڑی اہمیت ہے، اس میں آیے ملک ہے۔ فرمائیں 4 چیزوں کی تلاوت جو کرتا اللہ اس پر رحمت کی نظر کرتا ہے، کہ دیکھیے اللہ کی رحمت کی نظر۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ روز قیامت میں اللہ اس پر رحمت کی نظر کرے اور اس کا حساب آسانی سے لیں، تو اسے چاہیے کہ علی سے محبت کریں اور علی کی اولاد سے محبت کریں، اللہ اس پر رحمت کی نظر کرے گا اور اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ دیکھیں محبت علی اور اہل بیت کی محبت کس قدر اہمیت ہے، کہ فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن۔ دیکھو یاد رکھو، میری اور میری آل کی محبت نفع دیتی، تمہیں فائدہ پہنچائے گی 7 موقعوں پر، 7 موقعوں پر۔ یہ روایات میں مختلف ہے، حتیٰ بعض روایت میں آیا ہے 100 موقعوں پر بھی آیا ہے، 100 موقع بھی آئے ہیں، مگر اس میں 7 موقع فرمایا کہ 7 موقعوں پر ہماری محبت کام آنے والی ہے۔ احوالہن عظیمہ، کہ جس کی احوال حالتیں بڑی سخت ہوگی، عظیم سخت ہوگی۔ 7 مرحلے فرمایا جو سب سے زیادہ شدید حالات ہوں گے، عند الوفات وفی القبر وعند النشور وفی الحساب والکتاب عند المیزان والصراط۔ 7 موقعوں پر ہماری محبت کام آنے والی ہے۔ دیکھو کہ جس کے احوال بڑی سخت ہیں، موت کے وقت، موت کی حالت سخت ہوتی ہے ہر انسان کے لیے، موت کے وقت ہماری محبت کام آئے گی۔ دوسرے قبر میں، قبر کی حالت کی جہاں لوگ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تم ہوں گے اور تمہارا جنازہ قبر میں ہوگا، اس وقت ہماری محبت کام آئے گی۔ اور عند النشور، اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، کہ دیکھیے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت پیغمبر نے کہا کہ ہماری محبت کام آنے والی ہے، یاد رکھو ہماری محبت۔ وعند الحساب، اور جب حساب ہوگا، وعند الکتاب، جب کتاب دی جائے گی تمہارے ہاتھوں میں، نام اعمال دیے جائیں گے، ہماری محبت کام ہے۔ عند المیزان، جب میزان لگایا جائے گا، ترازو، اور آخری عند الصراط، اور پل صراط پر ہماری محبت کام آئے گی۔ دیکھیے محبت پر کس قدر اہمیت دی ہے، اس لیے کہ جہاں محبت اہل بیت آ جائے
خود بخود دین آ جاتا ہے۔ اگر یہاں محبت آ جائے دین آ جاتا ہے۔ محبت اہل بیت رکھنے والا وہ نماز سے دور نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا مولا نماز سے کتنی محبت کرتا ہے۔ انی احب الصلاۃ، کیا اس سے نماز چھوٹ سکتی؟ اس لیے نہیں کہا کہ نماز کام آئے گی اتنی محبت، سیدھا ڈائریکٹ کہا محبت۔ یعنی اگر محبت آ جائے، علی کی محبت کسی کے دل میں آ جائے تو پھر وہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، وہ بے تقوی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو اپنا امام المتقین کو بنائے اور وہ بے تقوی رہے، نہیں ہو سکتا تقوی۔ اس لیے کہ جو امام انتخاب کرتا ہے، دیکھیے کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے، فارسی کی کہاوت ہے، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، کبھی آپ دیکھیں کوے کے ساتھ کبوتر اڑ رہا ہو، کوے کے ساتھ دوستی کر رہا ہو کبوتر؟ نہیں، کبوتر کے ساتھ کبوتر ہی دوست کرتا۔ اس لیے اہل بیت نے فرمایا ہمارے شیعہ ہماری مٹھی سے بنائے خلق کیے گئے ہیں، ہماری خاک سے خلق کیے گئے، اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جانے گرائے۔ جب قافلہ مدینے پہنچا تو تاریخ میں ہے کہ سب سے پہلے ساری بیویاں روضہ رسول میں وارد ہوئی۔ روضہ رسول میں جب اپنے نانا کی قبر پر بیویاں آئی، بی بی زینب نے بھی اپنے نانا کی قبر کی زیارت کی، اور سوچیں کس حال میں یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہوا تھا، اور جب مدینے پہنچا تو سیدھا روضہ رسول میں آیا۔ آنے کے بعد مدینے والوں نے دیکھا کہ زینب نے اپنے نانا کی قبر پر اپنے مصائب بیان کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، اور جب وہ گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ زینب نے اپنی پیشانی کو روضہ رسول پر رکھ دیا اور کچھ لمحے آرام کرنے لگی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیوں بی بی نے اپنی پیشانی کو روضہ رسول پر رکھ کر آرام کیا ہے؟ انسان اگر آرام کرنا چاہتا ہے تو کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کرتا ہے اور تھوڑا سکون پا لیتا ہے، تو کیوں زینب نے اپنی پیشانی کو دیوار سے لگا کر انہوں نے آرام کیا؟ تو سید سجاد نے فرمایا کہ دیوار سے پیٹھ وہ لگاتا ہے کہ جس کی پیٹھ سالم ہوتی ہے، جس کی پیٹھ زخمی ہوتی ہے تازیانوں سے، وہ پیٹھ دیوار پر نہیں لگا سکتا۔ تو سوچیں سید سجاد تازیانوں کا زخم جانتے ہیں، بی بی زینب تازیانوں کا زخم جانتی ہے، کتنی عرصے تک یہ کبھی پیٹھ لگا کر آرام نہ کر سکیں۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں جمع تھی روضہ رسول میں۔ صغرا جب پہلی مرتبہ اپنی پھوپھیوں سے ملاقات کرتی ہیں تو روضہ رسول میں آتی ہے۔ آنے کے بعد سب سے ملاقات کی، صغرا کو مصائب معلوم ہو چکے ہیں۔ صغرا نے زینب سے لپٹ کر گریہ کیا، کبھی زینب نے صغرا کو بابا کا پرسہ دیا، کبھی علی اکبر کا پرسہ دیا، کبھی قاسم کا پرسہ دیا۔ صغرا ایک ایک بیویوں کے پاس جاتی، گلے سے لگتی، گریہ کرتی، کبھی رباب کے گلے لگتی، کبھی ام کلثوم کے گلے لگتی، کبھی لیلا ام فروا کے گلے لگتی، گریہ کرتی، سب کو پرسہ دیتی۔ ایک مرتبہ سب سے پرسہ ہونے کے بعد صغرا ساری بیویوں کی گود تلاش کرنے لگی۔ بیویوں نے پوچھا صغرا اب کیا تلاش کر رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو صغرا نے کہا میں اپنے بھائی علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، میرا بھائی علی اصغر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ صغرا کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ علی اصغر بھی مارا جا سکتا ہے۔ صغرا کو یقین ہے کہ میرا بھائی علی اصغر ضرور آیا ہوگا، اس لیے کہ کوئی شش ماہے کوئی شش ماہے کو تو نہیں قتل کرتا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی صغرا نے علی اصغر کا پوچھا، بیویوں میں شور و غل اٹھا، رونے لگے، کہا صغرا تیرا علی اصغر مارا گیا، علی اصغر کے گلے پر تیر لگا۔
آپ کے ہاتھوں پر علی اصغر کا گلا ذبح۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہا پروردگار ہم سے ذکر و قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ جو مومن بیمار ہیں علیل ہے التماس سے دعا کہتے ہیں، بالخصوص ذاکر اہل بیت حیدر زیدی صاحب قبلہ بیمار ہے، علیل ہے، پروردگار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومن مومنات بالخصوص اس مجالس کی بھرپائی میں جو دام درہم سخن قدم میں مدد فرماتے ہیں ان کے مرحومین کی روح کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔